قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ گر گڑانے پر آ گئے، کیا کریں ہم؟ ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک دے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ دے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے اس کو تو سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس کہ اس کا ہمارا بال برابر ہوا ہے، انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه، جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں، خلصوا نجیا، تب وہ ایک طرف ہو گئے، علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، کہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف ابتغوا فی ارض یخل لکم وجہ ابیکم، کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو، لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے، عہد لیا ہوا ہے، من اللہ، اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی، اتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں، فلن ابرح الارض، تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں یہی رہوں گا، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے، اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے چلوں گا، ورنہ میں یہیں رہوں گا۔ فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دے، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس، فقولوا، اور جا کر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے کہ ہم حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکے، جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی۔ ان ابنک سرق، یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا ما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی كنا فیہا، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے، والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے، ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے، تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے وہ ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس، یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا، یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب پر یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مزمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور بینائی زائل ہو چکی تھی، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا۔ یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے، جب حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سوہان روح، فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتا ہے۔
لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا، اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے، باقی کہاں ہے کہ سال میں یہ تھا، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد، پھر یہاں کی ٹیم کا معاملہ ہو گیا۔ حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہی ٹک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں، وہ اجازت دیں۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ انه هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا۔ وابيضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی۔ کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سچ اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم۔ اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہے آئیز کے، انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے، آیا اس کا جو لینز متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے، حتی یتکون حرما، یہاں تک کہ آپ یا تو بھول جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پوس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے جس کا کہاں جاؤں، کس کے پاس، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال، داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا واہلنا الضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، یعنی اب قحط کی شدت، ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے، کچھ اور سامان لے آتے تھے، آخر کچھ تو بدل دے، کچھ تو قیمت دے، وہاں سے بدلہ لینا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے۔ یا ایھا الذین مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے، وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی، فاوفوا لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے، پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے، وتصدق علینا، اب تو خیرات کیجئے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا۔ اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔
حل علمتم ما فعلتم یوسف و اخیہ، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے. قال انک لانت یوسف، اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا یہ آپ یوسف ہے؟ قال انا یوسف وھذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین،